بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم اقرا جو تیسرا حصہ ہے الجزء الثالث اس کا 20واں سبق الدرس العشرون پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الثعلب والدیگ، لومڑ اور مرغ۔ کمنٹ باکس میں مجھے میسج آیا تھا کہ ابھی ضرورت ہے اس کی، پلیز جو ہے وہ یہ سبق بھیج دیں، تو میں نے کہا چلیں میں جلدی سے جو ہے نا اس کے ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت ہو ایمرجنسی۔ میرے پاس ٹائم تھا، ابھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ الثعلب والدیگ، الثعلب حیوان مشہور بالمکر والخداع والحیلۃ، لومڑ ایسا حیوان ہے جاندار جو مشہور ہے مکر، دھوکے، والحیلہ اور تدبیر میں۔ خرج ثعلب من جوره یوما، لومڑ اپنے بل سے خرج نکلا یومن ایک دن، وهو جائع اور وہ بھوکا تھا، ودبر حیلۃ اور اس نے ایک تدبیر کی، ایک دبر حیلہ کا مطلب ہے کوئی حیلہ بنانا، اس نے تدبیر کی، تمکنہ من القدرتی جو اس کو قدرت دے، تمکنہ یہ مکنہ یمکنو یہ اس کا استعمال ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی آگے من کے ساتھ جس چیز کا معنی پیدا کرنا ہو وہ من کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جو اس کو قدرت دے الدی کی مرغ پہ لیقتلہ تاکہ وہ اس کو قتل کرے، وہ یاکل اور اس کو کھا جائے۔ فتظاہر بالتقوی، اس نے کیا کہتے ہیں ڈرامہ کیا تقوی کا، تظاہرہ کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کے ظاہر کرنا، بتکلف اظہار کرنا، یہ باب تفاعل ہے اور آپ پڑھیں گے تکلف والا خاصہ اس میں پایا جاتا ہے بسا اوقات، یعنی کوئی کام ہے نہیں بندے میں وصف لیکن وہ جان بوجھ کے اس کے اظہار کر رہے ہیں، تو اس نے جان بوجھ کے اظہار کیا تقوی کا اور وصلائی اور نیکی کا، وتکلم بحلو الکلام اور اس نے جو ہے نا میٹھی کلام، تکلم بولی میٹھی گفتگو اس نے کی، ولینی ہی اور نرم گفتگو کی، لیخدع الدیگ تاکہ وہ مرغ کو دھوکہ دے، ویحضرہ الیہ اور اس کو اپنی طرف حاضر کرے، فاذا اتی جب وہ آ جائے گا، یسو علیہ اس پر حملہ کرے گا، ویاکل اور اس کو کھائے گا، ثم ارسل رسولہ الی الدیگ پھر اس نے اپنا قاصد مرغ کی طرف بھیجا، وارد علیہ الصلح اور اس پر پیش کیے صلح، والاخوۃ اور بھائی چارہ، والتعایشہ اور باہم زندگی گزارنا، فی الفت محبت و سلامین اور سلامتی میں، یعنی اس نے کہا مل جل کریں آجو بھائی، ماضی کو فراموش کر دو، ونصحہ اور اس نے اس کو نصیحت کی، بتناسی ما اس چیز کو بھولنے کی، کان بینہما جو ان کے درمیان تھا، فی الماضی ماضی میں کیا، من البغضاء یعنی بغض والعداوت اور دشمنی، وطالب منہ اور اس سے مطالبہ کیا، ان یحضر الجماعت کہ وہ جماعت میں حاضر ہو، ویؤذن لصلاۃ الصبح اور صبح کی نماز کے لیے اذان دے، حتی یصلی الجمیع معا تاکہ تمام اکٹھے نماز پڑھیں۔ کان الدیگ یعلم طبیعۃ الثعلب، مرغ جانتا تھا لومڑ کی طبیعت کو، فعرف بذکائہ وہ پہچان گیا اپنی ذہانت کے ذریعے کہ ان الثعلب یخفی لہ الشر، جو لومڑ ہے وہ اس کے لیے شر کو، برائی کو چھپا رہا ہے، ویرید قتلہ اور اس کو مارنا چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے اس کے قتل کا، بعد ما یفوز بھی بعد اس کے کہ اس پر کامیاب ہو جائے، یعنی اس پر کامیاب ہونے کے بعد اس کو مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وانما تظاہر بالدین اور اس نے دینداری کا ڈرامہ کیا ہے، تظاہرہ جان بوجھ کے اظہار کرنا، بتکلف اس نے دین کا اظہار کیا ہے جان بوجھ کے، لیخدع تاکہ اس کو دھوکہ دے، فرفض عرض ثعلب اس نے لومڑ کی پیشکش کو رفض مسترد کر دیا، رد کر دیا، وقال لرسولی اور اس کے قاصد سے کہا، بلغ ثعلب لومڑ کو بتا پہنچا دے میرا پیغام، اننی عارف لومڑ کو پہنچا دے یہ بات کہ میں پہچانتا ہوں، ان طبیعت کا الغدر جو تیری طبیعت ہے وہ ہے عہد شکنی، والخداع اور دھوکہ دینا، وان تظاہر بالدین اور دین کے ذریعے یہ ڈرامے بازی دین کا اظہار کرنا، خدا تو یہ دھوکہ ہے، لا تخفی علیہ جو مجھ پر مخفی نہیں رہتا، وہکذا فشل الثعلب فی حیلتہ اور ایسے ہی لومڑ ناکام ہو گیا فی حیلتہ اپنی تدبیر میں۔ یہ جو سارا واقعہ اس کو امیر الشعراء احمد شوقی جو ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار میں یہ پیش کیا ہے، یہ اشعار ذرا سنیں۔ برز الثعلب یومن، برز یا بروز کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ظاہر ہونا، ایک دن لومڑ ظاہر ہوا، فی ثیاب الواعظین وعظ و نصیحت کرنے والوں کے کپڑوں میں، فمشی فی الارض چلا زمین میں، یہدی لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا، ویسب الماکرین اور مکر کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں سب یسب گالی دے رہا تھا، ویقول الحمد للہ الہ العالمین اور وہ کہہ رہا تھا تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا الہ ہے، معبود ہے، یا عباد اللہ توبو
فہو کہف التائبین، اے اللہ کے بندو توبو، تاب یتوب تو لوٹنا، رجوع کرنا، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، پس وہ اللہ ہی توبہ کرنے والوں کی کہف ہے، غار ہے، لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَازْهَدُوا فِي الطَّيْرِ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الزَّاهِدِينَ، اور پرندے کے بارے میں، یعنی پرندوں کے بارے میں بے رغبت ہو جاؤ، یقیناً جو زندگی ہے وہ تو زاہدوں کی، بے نیاز لوگوں کی زندگی ہے۔ وَاطْلُبُوا الدِّيكَ يُؤَذِّنْ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِينَا، اور مرغ کو طلب کرو، ڈھونڈو کہ وہ اذان دے صبح کی نماز کے لیے، فینا ہمارے اندر۔ فَأَتَى الدِّيكَ رَسُولٌ، تو پس مرغ کے پاس آیا قاصد، من امام الناسکین، کیا کہتے ہیں، ناسک کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، درویشوں کے امام، لیڈر کی طرف سے، درویشوں کے لیڈر کا قاصد مرغ کے پاس آیا، عرض الامر علیہ وہو یرجو ان یلینا، اور اس نے معاملہ اس پر پیش کیا، ارادہ یاری تو پیش کرنا، اور وہ امید رکھتا تھا ان یلینا کہ وہ نرم ہو جائے گا۔ لانا یلینو کا معنی تھا نرم ہونا، فاجابت نرمی کا اظہار کرے گا، فاجابت دیک عذرن یا اضل المہتدین، تو مرغ نے جواب دیا عذر پیش کرتے ہوئے، اے ہدایت یافتہ لوگوں کو سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے، اہتدا یہتدی کا معنی تھا ہدایت پانا، بلغ ثعلب انی عن جدود الصالحین عن ذوی التیجان ممن دخل البطن اللعین، لومبڑ کو پہنچا دے انی میرے بارے میں، ان جدود میری طرف سے ان جدود الصالحین، میرے جدود جدن، اور میرے جو آبا و اجداد ہیں، میرے نیک آبا و اجداد کی طرف سے، ان ذوی التیجانی، اور تاج والوں، کلغی والوں کی طرف سے، ممن ان میں سے، دخل البطن اللعین جو ملعون پیٹ میں داخل ہوئے، تیرے ملعون پیٹ میں داخل ہوئے، انہم قالو، یعنی ان سب لومبڑ کو پہنچا دے ان سب کی طرف سے یہ بات، انہم قالو کہ انہوں نے کہا ہے، وخیر القول قول العارفین، اور بہتر بات آشناؤں، عارف کہتے ہیں آشنا، عالم، واقف، ٹھیک ہے، جانکاری رکھنے والا، آشناؤں کی جو بات ہوتی ہے وہ بہتر بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، عارفین کا قول بہتر قول ہے، اور عارفین کا قول کیا ہے، مخطئ من ظن یومن ان لثعلب دینا، غلطی پہ ہے وہ، ظن یومن جس نے کسی دن سمجھا کہ ان لثعلب دینا، کہ لومبڑ کا بھی کوئی دین یا مذہب ہے۔ تو یہ سبق ہے، آگے تمرین ہے، تمرین نمبر 21 ہے، بیما یشتہر وثعلب، یا اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے، میں جسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ سے کیا مطلوب ہے، اور آگے ایک کچھ الفاظ کی وضاحت ہے، اور اس میں ایک اہم جو قاعدہ ہے نا وہ بیان کیا گیا، وہ ذرا دیکھ لیں۔ بیما یشتہر الثعلب، لومبڑ کس بات میں مشہور ہے، کیف ظہر الثعلب، لومبڑ کیسے ظاہر ہوا، وماذا سامنے آیا، ظاہرہ سامنے آیا، وماذا کان یفعل، وہ کیا کر رہا تھا، بما تظاہر، اس نے کس چیز کا اظہار کیا، لما ارسل رسولہ الی الدیک، اس نے اپنا قاصد مرغ کے پاس کیوں بھیجا، لماذا طلب الثعلب من الدیک، لومبڑ نے مرغ سے کیا مطالبہ کیا، یحضر، لماذا کیوں مطالبہ کیا، یحضر کہ وہ حاضر ہو، ماذا اراد رسولہ الی الدیک، اس کے قاصد نے مرغ پر کیا پیش کیا، وماذا رد علیہ، اور اس نے اس کو کیا جواب دیا، حل انخدع الدیک بقول رسول، کیا مرغ دھوکہ کھا گیا اس کے قاصد کے بات کی وجہ سے، حل نجا ثعلب فی سعیہ، کیا لومبڑ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، ماذا تستنتج من ھذا القصہ، تو آپ اس قصے سے کیا، اس کہانی سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، حل لثعلب دین، کیا لومبڑ کا کوئی دین مذہب ہوتا ہے، ایک ہی القصۃ لزمیلی کا، اپنے شاگرد کے سامنے یہ قصہ بیان کر، ثم اکتبھا بعباراتک، اپنے ساتھی کے لیے، پھر اس کو لکھ بعباراتک، اپنے الفاظ میں۔ نمبر 3، اذا اظہر احد شیئا ولم یکن بھی حقیقتا، اگر کوئی بندہ کسی چیز کے اظہار کرے اور اس حقیقت میں وہ بات نہ ہو، نقول، ہم کہیں گے، تظاہر بھی، اس نے اس کا اظہار کیا، اس نے فلاں چیز کا خلاف حقیقت اظہار کیا، مثلا تظاہر ثعلب بالتقوی والصلاح، لومبڑ نے تقوی، ڈر، خوف خدا اور نیکی کا اظہار کیا، لیقطع الدیک، واذا ظہر احد انه مریض، اور جب کوئی ظاہر کرے کہ وہ بیمار ہے، ولیس بھی مرض، اور اس میں کوئی بیماری نہ ہو،
نقول ہم کہیں گے تمارض، وہ جان بوجھ کے بیمار بنا. مثلا تمارض الولد الکسلان، سست لڑکا وہ جان بوجھ کے بیمار بن گیا. کئی لا یرسلہ ابوہ الی المدرسہ، تاکہ اس کا باپ اس کو مدرسے نہ بھیجے. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ أَعْرَجَ، اور اگر کوئی اظہار کرے کہ وہ لنگڑا ہے، وَلَيْسَ بِأَعْرَجٌ، اور لنگڑا پن اس میں نہ ہو، ہم کہیں گے تعارج، وہ جان بوجھ کے لنگڑا بنا. مثلا تعارج المتصوب البکاری، مانگنے والا جان بوجھ کے لنگڑا بنا. کہ یستعطف الناس علیہ، تاکہ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں، یا تاکہ وہ لوگوں سے نرمی کا مطالبہ کرے، علیہ اپنے اوپر، کہ لوگ اس پر نرمی کریں. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ أَعْمَى، اور اگر کوئی ظاہر کرے کہ وہ نبینہ ہے، وَلَيْسَ بِعَمْيًا، اور اس میں اندھا پن نہ ہو، ہم کہیں گے تعاما، وہ جان بوجھ کے نبینہ بنا. مثلا لا ينبغي لأحد، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، ان يتعامى عن الحق، کہ وہ جان بوجھ کے اندھا بنے حق سے، ولو کان مرا، اگرچہ وہ حق بات کڑوی کیوں نہ ہو. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ وَسَمٌ، اور اگر کوئی ظاہر کرے کہ وہ بہرا ہے، وَلَيْسَ بِسَمَّ، اور اس میں بہرا پن نہ ہو، ہم کہیں گے تسامہ، وہ جان بوجھ کے بہرا بنا. مثلا کہا جاتا ہے لا تتسامہ کلام المدرس، استاد کے کلام سے جان بوجھ کے بہرا مت بن، اذا نصحک، جب استاد تجھے نصیحت کرے. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ جَاهِلٌ، اور اگر کوئی ظاہر کرے کہ وہ جاہل ہے، وَلَيْسَ بِجَاهِلٌ، اور اس میں جہالت نہ ہو، ہم کہیں گے تجاہل، وہ جان بوجھ کے جاہل بنا. مثلا لا ينبغي لأحد أن يتجاهل الحقائق، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے حقائق سے وہ جاہل بنے. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ يَبْكِي، اور اگر کوئی ظاہر کرے کہ وہ رو رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ يَبْكِي، حقیقت میں رو رہا نہ ہو، ہم کہیں گے تباہ کا، وہ جان بوجھ کے رونے کا اس نے ناٹک کیا، ڈرامہ کیا. مثلا تباہ کا والد، بچے نے جان بوجھ کے رونے کا اظہار کیا. کئی تعاطف علیہ امہ، تاکہ اس کی ماں اس پر شفقت کرے. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ نائم، اور اگر کوئی ظاہر کرے کہ وہ سو رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ نَائِمًا حقیقتاً، اور وہ حقیقت میں سو نہ رہا ہو، نقول ہم کہیں گے تنام، وہ جان بوجھ کے وہ اس نے سونے کا اظہار کیا. مثلا دخل مفتش الحجرہ، تھا مفتش انسپیکٹر کمرے میں داخل ہوا. فتنام شخص لم تکن معه تذکرہ، ایک شخص جان بوجھ کے اس نے سونے کا اظہار کیا. لم یکن معه تذکرہ، اور اس کے پاس کوئی کارڈ نہیں تھا تذکرہ. نمبر 3، استعمل کل فعل من الافعال اللاتی فی ثلاث جمل، 3 جملوں میں مدرجہ الافعال میں سے ہر فعل کو استعمال کریں. مفیدۃ، جو مفید جملے ہوں. مراتن ماضیاً، ایک دفعہ ماضی میں. ومراتن مضارعاً، ایک دفعہ مضارع میں. ومراتن نہیاً، اور ایک دفعہ نہیں میں. کون سے الفاظ ہیں یہ؟ تظاہرہ، اس نے خلاف حقیقت بات کا اظہار کیا. تمارضا، جان بوجھ کے بیمار بنا. تعارجا، جان بوجھ کے لنگڑا بنا. تعامہ، جان بوجھ کے اندھا بنا. تسامہ، جان بوجھ کے بہنا بنا. تجاہلا، جان بوجھ کے جہالت کا اظہار کیا. تباہ کا، جان بوجھ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ رویا، رونے کا ڈرامہ کیا. تناومہ، اور جان بوجھ کے وہ سونے کا اس نے اظہار کیا، یعنی سونے کا اس نے ڈرامہ کیا. تو لیں جی، یہ سبق ہے. اس میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو، آپ دوبارہ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.